مقبوضہ جموں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 27 سیاح ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہلاک سیاحوں میں زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے۔ ہندوستانی میڈیا اور را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلمان کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ پہلگام حملہ، بھارت کے فالس فلیگ بیانیے کا پردہ چاک، بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ۔ بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا معمول بن چکا ہے۔ یہ پروپیگنڈا بھارت کی ہائبرڈ جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بھارت کی تاریخ جھوٹے پروپیگنڈے سے بھری پڑی ہے۔ 2007 کا سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ اسی پروپیگنڈے کی کڑی تھا۔ سمجھوتا ایکسپریس واقعہ میں 68 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بھارتی فوج کا حاضر سروس میجر رمیش بھی سمجھوتا ایکسپریس واقعے میں ملوث نکلا۔ سی بی آئی کے سابق افسر نے 2013 میں ممبئی حملوں کے حوالے سے اہم انکشافات کیے۔ 2018 میں انتخابات سے پہلے سیاحوں پر حملے کے الزامات بھی پاکستان پر عائد کیے گئے۔ 2019 میں پلوامہ حملے کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا۔ پلوامہ واقعے میں خود بھارت ہی ملوث نکلا۔ سابق گورنر نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ 2023 میں راجوری کا واقعہ بھی بھارتی فالس فلیگ بیانیے کا حصہ تھا۔ بھارت پوری ریاستی مشینری فالس فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے جیسے مکمل سیکورٹی لاک ڈاؤن والے علاقے میں ایسے حملے کیسے ممکن ہیں؟ بھارتی بیانیہ نہ صرف کمزور ہے بلکہ حقائق کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ واقعہ سیاحتی مقام پہلگام پر پیش آیا۔ پہلگام پاکستانی سرحد سے کافی دور واقع ہے۔ حریت رہنما کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ پہلگام میں بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن میں معصوم سیاحوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو بھارتی میڈیا کی جعلی خبروں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سال 2000 میں کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر بھارتی ریاست کی طرف سے جت سنگھ پورہ میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ پاکستانی عوام نے ہندوستانی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پاکستان میں انڈین فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین ہندوستانی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈ میں ہزاروں پاکستانی اکاؤنٹ حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے خود دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ برس کے دوران دہشت گرد حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پیس کے مطابق 2024 میں 521 دہشت گرد حملوں ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 23% اضافہ نوٹ کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں 852 افراد شہید اور 1092 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے 2023 میں دہشت گردوں کے خلاف 158 آپریشن کیے۔ پاکستانی فورسز نے 2024 میں مختلف کارروائیوں میں 621 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے 2023 میں 373 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عالمی معیشت پر ٹرمپ ٹیرف کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا، ٹرمپ ٹیرف سے معیشت کا مثبت رجحان تجارتی جنگ میں تبدیل ہو چکا۔ عالمی معیشت میں ترقی کی شرح 2024 کی نسبت کم رہے گی۔ عالمی معیشت رواں برس 2.8% کے حساب سے آگے بڑھے گی۔ عالمی معیشت میں ترقی کی شرح 2024 کے دوران 3.3% رہی۔ آئی ایم ایف کے مطابق عالمی معیشت پر ٹرمپ ٹیرف کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا، ٹرمپ ٹیرف سے معیشت کا مثبت رجحان تجارتی جنگ میں تبدیل ہو چکا۔ عالمی معیشت میں ترقی کی شرح 2024 کی نسبت کم رہی۔ عالمی معیشت رواں سال 2.8% کے حساب سے آگے بڑھے گی۔ عالمی معیشت میں ترقی کی شرح 2024 کے دوران 3.3% رہی۔ یوکرین سے متعلق لندن امن مذاکرات میں ٹرمپ کے ایلچی برائے یوکرین شریک ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکی محکمہ خارجہ سے 100 دفاتر کو ختم کرنے جا رہی ہیں۔ رائٹس اور جنگی جرائم پر کام کرنے والے دفاتر بھی شامل۔ کانگریس میں 866 آفس اور سب آفس کے خاتمے کی تجویز دے دی ہے۔ تبدیلیاں ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک کی تجویز پر ہو رہی ہیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کی نیوز کانفرنس۔ امریکی محکمہ خارجہ میں تبدیلیوں سے 700 پوزیشنز خالی ہوں گی۔ ابھی مکمل واضح کہ کتنے نہیں کہہ سکتے کہ کتنے افراد کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ بین الاقوامی دنیا سے مزید خبریں شامل کریں۔ امریکہ کی چین سے تجارتی معاہدے پر پیش رفت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے جلد چین کی تجارتی ڈیل متوقع۔ امریکہ چین سے کاروباری بات چیت کے لیے 18 تجاویز پر کام کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی نیوز کانفرنس۔ تجارتی ماہرین نے تجاویز ٹرمپ انتظامیہ سے شیئر کی ہیں۔ امریکی تجارتی ٹیم کی 30 سے زائد ممالک کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ 18 ممالک نے باضابطہ طور پر امریکہ سے تجارتی ڈیل کے لیے رابطہ کیا ہے۔
روس کا یوکرینی شہر زپوریژھیا پر 2 گائیڈڈ حملوں سے حملہ، 1 خاتون ہلاک، 4 بچوں سمیت 23 افراد شدید زخمی۔ حملوں سے کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس، متعدد گاڑیاں تباہ۔ روس نے یوکرین کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ یوکرینی حکام۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یوکرین کا دفاعی سسٹم گائیڈڈ بم کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ملاقاتیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے نائب صدر اور ڈویچی بینک کے وفد سے ملاقات۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر جلد عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے معاشی صورتحال اور مالی و مانیٹری پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک دوبارہ رسائی کی راہ ہموار ہوئی۔ اعلامیہ۔ وزیر خزانہ نے معیشت میں استحکام اور فچ کریڈٹ میں بہتری کا ذکر کیا۔ کینالز کے معاملے پر سینٹ اجلاس میں اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے زمین پر بیٹھ کر دھرنا دے دیا۔ شدید نعرے بازی۔ اپوزیشن اراکین کے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے بھی نامنظور کینالز منصوبے نامنظور کے نعرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کا اجلاس سے واک آؤٹ۔ نہروں کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سنجیدگی سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ 1-2 روز میں اعلیٰ سطح پر ملاقات اور بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے حکومت چھوڑنے کے 0 چانسز ہیں۔ چولستان والی کینال کا جھگڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے پروجیکٹ کو ختم کیا جائے۔ کوشش ہو رہی ہے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ کسی نہر کی کھدائی نہیں ہو رہی، صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تمام صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق پانی ملتا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ سنجیدگی سے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں یہ ہائی لیول پہ جو ہے یہ ملاقات اور بات جو ہے وہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صورتحال جو سندھ گورنمنٹ کو درپیش ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور خاص طور پہ اس کا یہ پہلو کہ وہاں پہ پنجاب سے ٹریفک کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے بھی خیر آج بات جو کی ہے تو اپیل کی ہے میں نے، سندھ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر سندھ نے بھی یہ اپیل کی ہے، شرجیل میمن نے بھی اپیل کی ہے کہ جی آپ احتجاج کریں لیکن کم از کم جو ہے یہ ٹریفک بلاک نہ کریں۔ احتجاج کرنے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کینال کی تعمیر کو رکوایا جائے، دیکھیں جھگڑا تو ہے ایک کینال کا۔ اگر احتجاج کرنے والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ کنسٹرکشن رکوائی ہے، کنسٹرکشن تو شروع ہی نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی آپ کی حکومت کو چھوڑے، اس کے امکانات آپ کی نظر میں کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہم نے انگیج کیا ہے، پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے، معاملے کو سلجھانے کی جو بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس صورتحال میں 0 چانسز ہے۔